إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے. اسی طرح ہر عیب، ہر نقص سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے اس بابرکت مہینے کے اندر تیسرا جمعہ ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائی. معزز سامعین، مسنون خطبے کے بعد میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. آیت کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: خذ من اموالہم صدقہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں کا صدقہ لیجئے، ان کے مالوں کی زکوٰۃ آپ وصول کیجئے. تطہرہم، یہ زکوٰۃ ان کو صاف کرے گی، ان کو پاک کرے گی. وتزکیہم، اور اندر سے یہ زکوٰۃ ان کے کردار کی صفائی کا ذریعہ بنے گی. وتزکیہم، اس کا ترجمہ غور سے سنو. ان کے اندر سے جو کردار ہے، جس کو آپ سول پیوریفیکیشن کہتے ہیں، اس کی صفائی کا بھی یہ زکوٰۃ ذریعہ بنے گی. وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور زکوٰۃ لینے کے بعد اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو دعا دیجیے. آپ زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد آپ انہیں دینے والے کو دعا دیجیے. وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، تمہاری دعا سے انہیں سکون ملتا ہے. جب آپ سامنے والے کو دعا دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دعا انہیں سکون پہنچاتی ہے. ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، اللہ عز و جل سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے. قرآن مجید کی اس آیت کے اندر معزز ساتھیوں، جو 103 نمبر کی آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ عز و جل نے صدقہ و خیرات اور بالخصوص زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ہے کہ آپ زکوٰۃ اصول کیا کریں.
غور سے سنیں، ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں. آپ زکات لے لیں، اور لینے کے بعد زکات کے بارے میں 3 باتیں اللہ عز و جل نے اس آیت میں بیان فرمائی. زکات دینے والا جو آدمی ہے وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کی پاکیزگی عطا کرے گا، اس کا مال پاک اور صاف ہو جائے گا، پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ اس سے بھی بڑی ہے، وَتُزَكِّيهِمْ، خود اس کا بدن صاف ہو جائے گا، مال بھی صاف ہوگا اور اس کا بدن اندر سے وہ صاف ہوگا، الحمدللہ. تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کہا آپ دعا دیجئے، زکات دینے والوں کو آپ کی دعا ملے گی. اس آیت کریمہ کی روشنی میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی ہے. حدیث کے راوی عبداللہ بن ابو اوفا ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اذا اوتی بالصدقہ، جب اللہ کے نبی کے سامنے کوئی صدقہ لے کر لا کر دیتے، زکات کا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا، لا کر کوئی دیتے، سبحان اللہ، بصدقۃ قوم صلی علیہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہوتی، آپ اسے دعائیں دیا کرتے لا کر دینے والے کو. فأتاہ ابی بصدقتہ، عبداللہ بن ابو اوفا کہتے ہیں میرے والد صدقہ لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے. ہم سبھی لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان ہے پرانی کتابوں کے اندر، سابقہ کتب کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان ہے یہ وہ نبی ہوگا جو صدقہ نہیں لے گا، یہ وہ نبی ہوں گے جو صدقہ نہیں لیں گے، صدقہ زکات نہیں لیں گے تو تحفہ لیں گے. اللہ اکبر، یہ ہمارے نبی کی پہچان بتائی گئی ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں بہت بڑے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے آئے تھے، بڑا لمبا سا واقعہ ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. یہ صدقے کے کھجور ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منع کر دیا، کہا نبی کے لیے ہمارے لیے صدقے کے کھجور جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے مگر وہ استعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے میرے بھائیوں. پھر عبداللہ بن ابو اوفا یہ کہتے ہیں میرے والد صدقہ لے کر آئے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی نے ان کو ایک دعا دی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ تبارک و تعالی ابو اوفا کے سارے خاندان پر تیری رحمتیں نازل فرما. جی اسی لیے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑا طبقہ ایسا آیا جو زکات کا انکار کرنے والا، کہا اللہ کے رسول زندہ تھے، زکات دیتے تھے تو دعائیں ملتی تھیں، اب اللہ کے نبی نہیں ہیں تو کون ہمیں دعائیں دے گا، کس کو ہم زکات دیں، اس لیے آج کے بعد ہم زکات نہیں دیں گے. اللہ اکبر. جی ہاں، میں آپ لوگوں سے بھی اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کے لیے میں کہتا ہوں، جو لوگ بھی کہیں نہ کہیں پورے ملک کے اندر یا پورے دنیا کے اندر بیت المال چلا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں زکات ایک جگہ پر جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ نظام جو نبی کے زمانے میں زکات کا ہوا کرتا تھا، اجتماعی نظام، اسے لانے کی لنگڑی لولی کوشش کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ سارے احباب سے میری یہ درخواست ہے اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کیجئے، لا کر دینے والے کو دعا دیجئے، لا کر دینے والے کو دعا دیجئے. اگر وہ نظام نہیں بھی ہے، کوئی مالدار کسی غریب کو زکات دیتا ہے، کوئی مالدار کسی غریب کو صدقہ دیتا ہے، وہ غریب کو چاہیے کہ واپسی میں اسے دعائیں دے، اور دعاؤں کے اندر یہ دعائیں دیں اللہ تبارک و تعالی ہر بلا، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے اللہ تمہارے خاندانوں کو اللہ محفوظ رکھے. اللہم صلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے، آپ کی یہ سنت ہے. معزز ساتھیوں، زکات کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے ہیں. آپ کے سامنے میں واضح کر دوں یہ بات، قرآن مجید کے موضوع کے تعلق سے میں نے سوچا آج آپ بھائیوں کے سامنے بیان کریں، مگر پہلے رمضان سے میں قرآن کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولتے ہوئے آ رہا ہوں، کچھ نہ کچھ قرآن کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے پڑھنے والوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ میں اسے اعادہ کرنا نہیں چاہا، دوبارہ اسے ریپیٹ کرنا میں نے نہیں چاہا. میں نے یہ ذمہ داری محسوس کی. عموماً لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں زکات نکالتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے رمضان اور زکات کا اتنا تعلق نہیں ہے، تعلق تھوڑا بہت تعلق ہے، مگر رمضان میں ہی زکات نکالنا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. زکات کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے. آپ کے مال کے اوپر سال گزر گیا ہے،
مال آپ نے خرید لیا ہے، سبحان اللہ، تب جا کر وہ مال نصاب کو پہنچ رہا ہے، تب اس مال کے اوپر زکات ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا، ایک چچا تھے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، عباس رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ، عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، چچا اور بھتیجے کے بیچ میں عمر زیادہ فرق نہیں تھی، اسی لیے پہلے نبی کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں چچا کا انتقال ہوا۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو چھوڑے، بعد میں ایک بار اللہ کے رسول نے حضرت عباس سے کہا، مذاق چلتا تھا دونوں کے بیچ میں، بہت مذاق چلتا، حضرت عباس سے نبی نے کہا زکات نکالو جی، تمہاری زکات لے کر آؤ۔ حضرت عباس نے کہا رضی اللہ عنہ، میری زکات آنے کے لیے 6 مہینے باقی ہیں۔ کتنے؟ میری زکات ابھی آنے کے لیے 6 مہینے باقی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا میں جانتا ہوں 6 مہینے باقی ہیں، مگر وقت سے پہلے نکالی جا سکتی ہے، ابھی ایک جماعت کو جہاد پر بھیجنا ہے، ابھی ایک ٹیم کو جہاد پر بھیجنا ہے، اور جہاد پر جانے والوں کو زکات کی ضرورت ہے، اس لیے تم اپنا مال نکالو۔ یہ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے، اس بات کی دلیل ہے، وقت سے پہلے بھی، وقت سے پہلے بھی وقت ضرورت زکات نکالی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی صاحب، کوئی نوجوان، کوئی مالدار یہ طے کر لے کہ اللہ عز و جل رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ ثواب دیتا ہے، اور 3 مہینے باقی ہیں، بقرعید کے بعد میری شادی ہوئی تھی اور میں نے تب مال خریدا تھا، سبحان اللہ، ابھی 3 مہینے باقی ہیں، آپ 3 مہینے پہلے نکال سکتے ہیں، آپ 3 مہینے پہلے نکال سکتے ہیں، اور اسی کو آپ اپنا اندازہ بنا سکتے ہیں، ہر سال اسی مہینے کے اندر انشاءاللہ میں رمضان المبارک کے اندر نکالوں گا۔ دوسری حدیث، یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، آپ سبھی لوگ اس حدیث کو جانتے ہیں الحمدللہ۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کون راوی ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ابو ہریرہ کے جو الفاظ ہیں رضی اللہ عنہ، رمضان کے صدقات پر جو رمضان میں مال وصول ہوتا ہے، اس مال پر نبی نے مجھے نگران بنایا، میں ساری رات نگرانی کرتا تھا اس مال کی، سبحان اللہ، یہاں رمضان کا لفظ ہے، رمضان میں جو مال صدقے زکات وصول ہوتے ہیں اس پر میں نگران تھا۔ تو وہ شیطان کے آنے کی جو حدیث ہے، پہلے دن آیا تھوڑا سا اٹھایا، وہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ، وہ حدیث آیت الکرسی کی جو حدیث ہے وہاں رمضان کا تذکرہ ہے، تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تعلق تو ہے، سارا تعلق آپ انکار نہیں کر سکتے، کہیں نہ کہیں تھوڑا تعلق ہے، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کچھ لوگوں نے شاید نکال دی ہوگی، کچھ لوگ ابھی نکالنا باقی رہے گا زکات، کچھ احکامات زکات کے، یہ میرا فرض ہے آپ بھائیوں کے سامنے پیش کر دوں، مجھے یاد بھی نہیں پڑتا کتنے سال ہوئے ہیں میں اس موضوع پر کچھ بولے ہوئے، مجھے یاد بھی نہیں پڑتا، کئی سال گزر چکے ہیں۔ پہلی چیز زکات کے بارے میں میرے معزز ساتھیوں، میرے بھائیوں، آپ ذہن میں رکھیے، زکات ان اہم چیزوں میں سے ایک اہم چیز ہے جس کے اوپر ہمارا دین کھڑا ہوا ہے، ہماری دین کی جو بنیادیں کھڑی ہوئی ہیں 5 پلروں کے اوپر، زکات عام عبادت نہیں ہے، اسے ہلکے میں نہ لیجیے، اللہ کے لیے ہلکے میں نہ لیجیے، جی اپنے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں، ویسا بھی بونس دینا ہے، ایسا بھی بونس دینا ہے، پوچھتے رہتے ہیں، وہ حالانکہ مسکین بھی نہیں ہے، وہ فقیر بھی نہیں ہے، زکات کا مستحق ہی نہیں ہے، وہ ایسا بھی دینا ویسا بھی دینا، ٹھگاتے اللہ کو ہیں، کس کو ٹھگا رہے ہیں؟ یخادعون اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو جی، کیسا بھی دینا ہے، ایک میں دو نکل جائے، کتنا چالاک ہے بندہ، دیکھو کتنی چالاکی ہم کرتے ہیں، سبحان اللہ جی، 50 ہزار درمے لینے والے لوگ، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو ہم زکات سے بونس دے کر یہ سمجھ جاتے ہیں ہم نے زکات ادا کر دی۔ کچھ مالدار ایسے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ٹیکسی جو کار کا جو ڈرائیور ہوتا نا، ان کے پاس کار چلانے والا، ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، اتنا بھی وقت ایسے مالداروں کے پاس نہیں ہے کہ اللہ نے کسے دینے کا حکم دیا ہے، کیا میری زکات وہاں جا رہی ہے، کیا صحیح طریقے سے میں اٹھائے کچھ پیسے وہ ڈرائیور کے ہاتھ میں دے دیے، کچھ پیسے اٹھائے کام کرنے والی جو گھروں کو آتے ہیں ان کے حوالے کر دیے۔ ویسے بھی بہت سارے پروفیشنل بھکاری ہیں، کیا لفظ ہے میرا، جمعہ کے خطبے میں کھڑ کر کیا کہہ رہا ہوں، کل 2 دن قبل میڈیکل میں گیا ایک دوائی خریدنے کے لیے، الحمدللہ ایک بھکاری صاحب کھڑے تھے، کون، ان کو صاحب ہی بولنا چاہیے، اب ایک بھکاری صاحب کھڑے تھے، ایک اچھی خاصی رقم اس دن کا جو کلیکشن ہے انہوں نے نکالا، 10 روپے 20 روپے کی شکل میں سامنے میڈیکل میں رکھے، اور اس نے وہاں سے جو ہے
500 के जो नोट्स हैं वो सारा चिल्लर लेकर उसने बंदे उनको दे दिए। मैं देख रहा था एक आईटी प्रोफेशनल की भी ये तनख्वाह नहीं होगी जो तनख्वाह इस भिखारी साहब की है। समझ रहे हैं आप? एक आईटी प्रोफेशनल की भी, और बाकायदा उसी नीयत से आते हैं, गांव से चलकर आते हैं। आलम तो यह है मेरे भाई, मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम बुर्का पहनकर आते हैं और गैर मुस्लिम टोपी पहनकर आते हैं। आप मुझसे अच्छा जानते हैं, लोगों ने पकड़कर कई गवाहियां निकाली हैं। सुभान अल्लाह। ये देना किसे है ज़कात? आप क्या चिल्लर मत समझिए, ऐसे ही लेकर निकल मत जाइए। ज़कात सही से निकालिए और सही जगह पहुंचाइए। मेरे भाइयों सुनिए, पहली चीज ज़कात के ताल्लुक से मैं 5 बातें तुम्हारे जहन में बिठाना चाहता हूं। पहली चीज ज़कात के ताल्लुक से, ज़कात जिसके ऊपर हमारा दीन खड़ा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है, मशहूर हदीस, आप भाई जानते हैं। बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। व इकामिस सलाह, नमाज को कायम करना। व ईताइज़ ज़का, और ज़कात को अदा करना। 2 चीजें और भी हैं, रोजा रखना और हज अदा करना। तीसरे नंबर पर रोजे से पहले हज से पहले तीसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़कात अदा करना। व ईताइज़ ज़का, इसकी कितनी अहमियत है। ये इस्लाम के 5 अहम अरकानों में से एक रुकन है। दूसरी बात, ये बहुत बड़ी बात है, हम सब परेशान हैं और हम सबको अल्लाह की रहमत की जरूरत है। मुझे याद पड़ता है रहमत इलाही के बारे में 9वीं तरावी के तर्जमे में, तफसीर में मैंने कहा तुम्हारे सामने, अल्लाह की रहमत से बड़ी कोई चीज नहीं है। अल्लाह की रहमत से बड़ी कोई चीज नहीं है। और यह भी चीज मैंने आपके सामने कही उस दिन, मुझे याद पड़ता है कि अल्लाह ने अर्श के ऊपर जो लिख के रखा है, सुभान अल्लाह, जिस किताब में अल्लाह ने रखा और उसे अल्लाह ने अर्श पर रखा है, रहमती तगलिबु गज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से से ज्यादा बड़ी है। और यह भी हदीस मैंने आप भाइयों के सामने बयान की उस दिन। हो सकता है ये जुमा के मजमे में कई लोग तफसीर के मजमे में शायद नहीं होते होंगे। फिरौन के बारे में भी जिब्राइल ने कहा, फिरौन के बारे में भी जिब्राइल ने कहा। उस दिन मुझे याद पड़ता है वो हदीस मैंने तुम्हारे सामने कही कि जब फिरौन डूब रहा था और उसकी जबान से ये अल्फाज निकल रहे थे, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, उसकी जबान से ये बार बार लफ्ज निकल रहा था। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, समंदर की मिट्टी उठाकर मैंने फिरौन के मुंह में दे मारा, इसलिए कि मुझे डर था कहीं अल्लाह की रहमत फिरौन पर भी ना आ जाए और अल्लाह फिरौन को माफ ना कर दे। सुभान जी, बड़ी है अल्लाह की रहमत। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। यह अल्लाह की रहमत मिलेगी किसे? अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक लोग कौन हैं? कुरान मजीद में पारा नंबर 9 सूरह अल आराफ की आयत करीमा है। आज हमें जरूरत है मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, व रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज पर कुशादा है, हर चीज से बड़ी है। फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकून, मैं ये रहमत फर्ज करूंगा उन लोगों के लिए, मेरी रहमत मिलेगी उन लोगों को। पहले नंबर पर रहमत के मुस्तहिक लोग कौन हैं? अल्लाह की रहमत के मुत्तकी लोग। कौन लोग हैं? अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमाए, अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमाए। सेकंड नाम अल्लाह का देखो किसे है। अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक लोग कौन हैं? 4 लोगों का अल्लाह ने नाम लिया। 4 लोगों में सेकंड नंबर अल्लाह तबारक व तआला जिनका फरमा रहा है, लिल्लज़ीना यत्तकून व युतून ज़का, अल्लाहु अकबर, जो लोग ज़कात अदा करते हैं वो अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक लोग हैं, सेकंड नंबर पर हैं। तीसरा अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक जो अल्लाह की आयतों पर ईमान रखते हैं, चौथा उस नबी को मानते हैं, सुभान अल्लाह, जो अल उम्मी है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं। 4 में सेकंड नंबर पर कुरान मजीद कहता है रहमत इलाही के मुस्तहिक अगर आपको बनना है तो आपको ज़कात अदा करनी होगी। तीसरी बात ज़कात के ताल्लुक से, कितनी बड़ी बात है। देखो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं ये तीसरी बात बोलने से पहले अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। सिर्फ जन्नतुल फिरदौस नहीं, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का हमें वारिस बनाए। अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर आदमी का, मुसलमान का नहीं, हर आदमी का एक घर जन्नत में है
اور ہر آدمی کا ایک گھر جہنم میں ہے. کیسی حدیث ہے؟ ہر آدمی کا ایک گھر، مسلمان نہیں انسان، ہر انسان کا ایک گھر جنت میں ہے اور پہلے سے بنایا گیا ہے. یہ گھر اللہ نے جہنم میں بنا کے رکھا ہے. سبحان اللہ. جب آدمی کسی وجہ سے جنت میں نہیں جاتا، جہنم میں چلا جاتا ہے، تو اس گھر کے وارث دوسرے ہو جاتے ہیں. صحیح حدیث ہے، دوسرے ہو جاتے ہیں. یہاں قرآن کی آیت کریمہ غور سے سنو. زکوٰۃ کتنی اہم چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. کامیاب مومن کون ہے اللہ نے بتایا. کامیاب مومن، گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا تمہارے سامنے، ہدایت اور کامیاب کے بارے میں میں نے کہا، آج دوبارہ کہہ رہا ہوں. کامیاب مومن کون ہے اللہ نے کہا، اور ان کی صفتیں اللہ نے بیان کی. کتنے کامیاب ہیں؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے اتنے کامیاب ہوں گے کہ وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. کتنے کامیاب؟ جنت الفردوس کے وارث. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. یہ وارث ہوں گے جنت الفردوس کے. سبحان اللہ. کون ہیں؟ کیا چیزیں ہمارے اندر رہیں گی اللہ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے گا؟ کیا صفتیں، کیا اخلاق، کیا اعمال ہمارے اندر ہونے چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے گا؟ قرآن مجید کی کچھ آیتیں ہیں، وہ آیتوں میں پورا نہیں پڑھوں گا، صرف میرے موضوع سے تعلق رکھنے والی بات پڑھوں گا. قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہیں وہ مومن. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. سنو جی غور سے، جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے. نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے. سبحان اللہ. نمازوں میں دماغ ادھر ادھر نہیں جاتا ہے. موضوع نماز نہیں ہے، موضوع زکوٰۃ ہے. جی ہاں، مگر بات آ رہی ہے اس لیے کہہ دیتا ہوں. وہ مومن جو سارے کاموں پر نماز کو ترجیح دیتا ہے. نماز سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے، نماز کے وقت میں صرف نماز. سبحان اللہ. ایسا خشوع اور خضوع رکھ کر نماز پڑھنے والے کامیاب ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دوسرا لفظ کامیاب مومن کی علامت، والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ ایسا کامیاب مومن آپ کو اور مجھے بنائے. اللہ ایسا کامیاب مومن آپ کو اور مجھے بنائے. کامیاب مومن وہ ہے جو لغو سے دور رہتا ہے. اللہ کے لیے سنو قرآن کی آیت کریمہ. اللہ کے لیے سنو، جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، نہ دنیا میں اس کا فائدہ ہے نہ آخرت میں اس کا فائدہ ہے. ایسا کام مومن کبھی نہیں کرتا. اللہ تعالی ہمارے نوجوان بچوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد کامیاب مومن جسے اللہ جنت عطا فرمائے گا. قرآن مجید یہ کہتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون. تیسرے نمبر پر سبحان اللہ، کامیاب مومن وہ ہے جو صحیح سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت. زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. جنت الفردوس کے وارث جو مومن ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ صحیح سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. میں نے 5 میں سے 3 باتیں آپ کے سامنے کہی ہیں. گزشتہ مرتبہ ایک جمعہ میں نے ایک حدیث کہی تھی، آپ کو اگر یاد ہے تو آج دوبارہ یاد کر لیجئے اس حدیث کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، اللہ اکبر. جی ہاں، 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے حدیث دیکھ کر پڑھی تمہارے سامنے. نبی نے قسم کھا کر کہا. پہلی چیز جو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر. نبی قسم کھا رہے، اللہ اکبر. اور یہ بھی کہا اللہ کے رسول نے، تم اس کو ذہن میں حفاظت سے رکھ لو. اللہ کے نبی نے قسم کس بات پر کھائی؟ کوئی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کوئی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا. زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کہا ہے. اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ صحیح سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں آپ کے سامنے بول کر اصل جو موضوع میں نے چھیڑا ہے، زکوٰۃ دینا کس کو ہے اور زکوٰۃ کیسا دینا ہے. زکوٰۃ دینا کسے ہے اور زکوٰۃ کیسا دینا ہے، یہ 2 چیزوں پر میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث اس طریقے سے ہے، سبحان اللہ. واللہ لو منعونی، یہ حضرت ابوبکر کا لفظ ہے، واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه. غور سے سنو. جس کا مال، اس سے پہلے یہ بات میں بول دیتا ہوں، یہ بعد میں پڑھوں گا، یہ حدیث کا ترجمہ.
پہلے میں اللہ کے رسول کی حدیث پڑھتا ہوں، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات پر آتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من آتاہ اللہ مال، اللہ نے جسے مال عطا فرمایا ہے، فلم یؤدی زکاتہ، تیار رہو وہ سارے مالدار حضرات جو زکات ادا نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو صحیح سے ادا نہیں کرتے، دونوں لفظ دماغ میں رکھو، زکات ادا نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو صحیح سے ادا نہیں کرتے، دونوں یہ چیز ذہن میں رکھو۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے جسے مال عطا کیا ہے، فلم یؤدی زکاتہ، وہ اس مال کی زکات ادا نہیں کرتا ہے، مثل لہ یوم القیامہ، روز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس مال کو ایک شکل دے گا، اژدہے کی شکل، سام، بہت بڑا سام، سام کی شکل دے گا، شجاعن اقرا، بہت بڑا سام، لہو زبیبتان، اس کے دو سیاہ نقطے ہوں گے، اس کی آنکھ کے اوپر، وہ سام کی آنکھ کے اوپر دو کالے سیاہ نقطے ہوں گے، سبحان اللہ، یاخذ بلہزمتئی، جو آدمی زکات مال جمع کر کے رکھتا تھا، صحیح سے زکات ادا نہیں کرتا تھا، اپنے جبڑوں میں منہ کھول کر، سام کا منہ دکھنے میں چھوٹا دکھتا ہے مگر اژدہا جب منہ کھولتا ہے نا اچھوں کو اندر لے لیتا ہے، وہ اللہ کے رسول نے کہا وہ منہ کھولے گا، بڑا سا منہ کھولے گا اور وہ منہ کھول کر اس کو پکڑے گا، وہ جو آدمی مال جمع کر کے رکھتا تھا، یاخذ بلہزمتئی ثم یقول، پھر وہ مال کہے گا انا مالک انا کنزک، مجھے ہی تو جمع کر کے رکھتا تھا اور زکات ادا نہیں کرتا تھا نا، دیکھ میں ہی تیرا مال ہوں اور آج ایک اژدہے، ایک سام کی شکل میں تیرے گلے میں پڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سے مال ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو دینے کے بارے میں ہے، اب آئیے کیسا دینا ہے، کس کو دینا ہے اور کیسا دینا ہے، کیسا دینا یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، آج امت اس سے غافل ہے میرے بھائیو، امت غافل ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جیسے زکات ادا کی جاتی تھی، نکالی جاتی تھی، آج نہیں نکالی جا رہی ہے، آج نہیں نکالی جا رہی ہے۔ ہم اتنی کوشش کرتے ہیں نماز کا ایک ایک رکن، نماز کا ایک ایک حصہ اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو، ہم کوشش کرتے ہیں اور پوری محنت کرتے ہیں نبی کی طرح نماز پڑھوں صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ نبی کی طرح رکھوں صلی اللہ علیہ وسلم، حج کا ایک ایک رکن نبی کی طرح کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سوال آپ لوگوں سے بھی ہے، امت کے ہر آدمی سے ہے میرا سوال، زکات نبی کی طرح کیوں نہیں نکال رہے؟ جی یہ صرف ایک جمعہ نہیں ٹائم پاس کرو اور نکل جاؤ، نہیں، میں ایک پیغام دے رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا زکات ایسی ہی نکالی جاتی تھی جیسے آپ لوگ نکال رہے ہیں، جیسے آج نکالی جاتی تھی؟ سنو ابو بکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، جو آدمی نبی کے زمانے میں زکات میں ایک اونٹ دیتا تھا، اس اونٹ کے ساتھ ایک رسی بھی دیتا، اونٹ باندھنے کی رسی بھی دیتا، اگر میرے زمانے میں نبی کے جانے کے بعد یہ خلیفہ بنے نا، اگر میرے زمانے میں وہ آدمی اونٹ دے گا رسی نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ حدیث سمجھ میں آئی؟ حدیث سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی تو اس جمعہ میں ریپیٹ کرتا ہوں اس حدیث کو۔ جو نبی کے زمانے میں زکات دیتا تھا اونٹ اور ساتھ میں رسی بھی دیتا، میرے زمانے میں اونٹ دے رہا رسی نہیں دے رہا ہے، وہ نہیں دینے پہ میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اللہ اکبر، یعنی زکات ایک جگہ جمع کی جاتی تھی، ایک بیت المال میں زکات جمع کی جاتی تھی۔ کتنے مسئلے ہیں، مسلمانوں کی ڈھنگ کی ایک کالج نہیں ہے، ڈھنگ کی ایک اسکول نہیں ہے، ایک ہاسپٹل ڈھنگ کی نہیں ہے مسلمانوں کی۔ سنو اب تو سنو، سو کر کہاں تک سوتے رہو گے، رمضان میں بھی سو گے جی۔ یہ ایک ہاسپٹل مسلمانوں کی ڈھنگ کی نہیں ہے، یہ کالج مسلمانوں کی ڈھنگ کی نہیں ہے۔ بچیوں کو پڑھنے کے لیے، خاص طور پر ہماری بچیوں کو پڑھنے کے لیے یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہمارے پاس ڈھنگ کا نہیں ہے، اور تم بیٹھ کے سوتے ہو جمعہ کے اندر جی۔ کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں زکات؟ ذرا دماغ پہ زور ڈالو، اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ہم لوگ ہندوستان میں 30 کروڑ کے قریب ہیں۔ ہمیشہ یہ میں بولتا ہوں، چلو مان لو 20 پر 7 کروڑ لوگوں پر زکات نہیں ہے، سب غریب ہیں، صرف 3 کروڑ لوگ ہیں جو مالدار ہیں، صاحب زکات ہیں۔ منیمم زکات بھی اگر نکالتے ہیں 2.5 گرام گولڈ، 2.5 گرام گولڈ، 2.5 گرام گولڈ، سبحان اللہ، آپ مجھ سے اچھا جانتے ہیں 12,500 روپے کے قریب الحمدللہ منیمم نکلتی ہے زکات، منیمم وہاں سے شروع ہوتی ہے جی۔ 2.5 گرام گولڈ، 2.5 گرام سننا، سبحان اللہ۔ اگر یہ ایک ادارہ ہو،
کون بنائے گا وہ مجھے نہیں معلوم. جی ہاں، پیغام دینا ہمارے اوپر ہے. نبی کو اللہ نے یہی کہا انما علیک البلاغ، اے نبی تمہارا کام پہنچانا، پہنچا دیجئے. اور دوسری رکعت میں ہم پڑھتے ہیں فذکر انما انت مذکر، پھر ایک لفظ ہے لست علیہم، کیا ہے؟ تم مسلط نہیں ہو، بنا کے چھوڑو، کرا کے چھوڑو، یہ تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا کام بولنا ہے، تم بولو، ہم بولیں گے. جی ہاں، ایک ادارہ ہو جو منیمم زکوٰۃ سارے مسلمانوں سے وصول کرے. 3 کروڑ مسلمانوں سے اگر منیمم زکوٰۃ وصول کی جائے، ایک جگہ پر رکھی جائے، کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ جی ہاں، تمہارا دماغ، تم یم کام ہو، تم بی کام ہو، تم جو بھی پڑھ لو، جب تک تم یہ استعمال نہیں کرو گے نا موبائل فون یا کیلکولیٹر، تمہیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کتنے ہزار کروڑ، کتنے ہزار کروڑ. یہ تو ایسا سن رہے ہیں ماشاء اللہ، پیسوں کا مسئلہ نہیں، مسئلہ پیسوں کا اور جمع کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو کوئی سوتا بھی نہیں. کتنے ہزار کروڑ ہیں جو ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ایک جگہ پر کیا کیا کر سکتے؟ پھر بٹھاؤ علماء کو، علماء کی ٹیم کو بٹھاؤ، پوچھو یہ مال زکات سے کیا کیا کر سکتے ہیں، کتنے رفاہی کام، کتنے بیوہ، کتنے یتیم، کتنے لوگوں کی ہم مدد کر سکتے ہیں، بٹھا کر پوچھو. پھر دیکھو انشاءاللہ 10 سال میں اگر شکل نہیں بدلی تو ہم اپنے نام بدل لیں گے انشاءاللہ. 10 سال میں اگر مسلمانوں کی شکل اس ملک میں نہیں بدلی، یہی نبی نے کیا یہی اللہ کے رسول نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں کبھی بھی وہاں کے جو انصار ہیں، اوس اور خزرج، ہمیشہ قرض میں رہتے. ادھر کماتے کھجور کی فصل، ادھر یہودیوں کو پے کرتے. ہمیشہ یہودی سود پر پیسہ دیا کرتے، اناج دیا کرتے، یہ ادھر کمانا ادھر دینا، ادھر کمانا ادھر دینا، ساری زندگی ایسی گزر رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پہلے کہا یہ کاروبار کی یہ شکل ہی غلط ہے، سود حرام ہے. جس وقت سود چھوڑا صحابہ نے، سنو جی، آج بھی نام نہیں لوں گا میں ورنہ تم میرا گریبان پکڑ لو گے، یہیں نکلنے نہیں دو گے مجھے. ہندوستان میں نام کے مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے، نام کے مسلمان بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان کو بھی مسلمانوں میں گورنمنٹ کاؤنٹ کرتی ہے، ان کو بھی مسلمانوں میں گورنمنٹ کاؤنٹ کرتی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کی حالت، ہمیں نہیں معلوم ہے. ہاں، ان کے عقائد شیعہ کے جیسے ہیں، ان کے عقائد شیعہ کے جیسے ہیں، اللہ ان کی اصلاح فرمائے. ٹوپیاں پیلی پیلی پہنتے ہیں، ٹوپیاں پیلی پیلی پہنتے ہیں. ایک ان کا امام ہوتا ہے، بڑا مقام ہے اس امام کا، سبحان اللہ، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. سمجھ گئے ہوں گے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں. آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، سبحان اللہ. مگر اتنی طاقت ہے ان کے اندر، انہوں نے یہ طے کر کے رکھا ہوا ہے ہماری کمیونٹی کا ایک بھی آدمی بینک سے لون نہیں لے گا، ہماری کمیونٹی کا ایک بھی آدمی کبھی سود میں نہیں جائے گا. ساری کمیونٹی ماشاءاللہ ایک بند مٹھی کی طرح ہے. 100 بار کمیونٹی کا آدمی گرتا ہے، 100 بار اٹھا کے کھڑاتے ہیں، 100 بار اٹھا کے کھڑاتے ہیں. ہمارے ایک اہل حدیث ساتھی زمین خریدنے کے لیے جا رہے تھے، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ہیں پیشے سے، اور ڈاکٹر صاحب کو بڑی آسانی سے لون میسر ہو جاتا ہے. لون پہ جا رہے تھے تو وہ کمیونٹی کی ایک عورت، ان کی پیشنٹ تھی، عورت تھی. اس عورت نے آ کر ان سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ مسلمان ہیں اور قرآن اور حدیث پر چلنے والے مسلمان. کیسا ہے دیکھو لفظ، ڈاکٹر صاحب آپ مسلمان ہیں، قرآن و حدیث پہ چلنے والے مسلمان ہیں، کیا آپ کو یہ لون لینا جائز ہے؟ کیا آپ جا کے اتنا بڑا لون جو اٹھا رہے ہیں آپ کے لیے جائز ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں. ڈاکٹر صاحب خاموش رہے. اس عورت نے کہا میں آپ کو اتنی ہی رقم لا کر دیتی ہوں، 1 روپیہ بھی اس کے اوپر آپ کو سود نہیں دینا پڑے گا، 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں. ہماری کمیونٹی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں آپ کو لا کر، اس عورت نے اپنے نام پر لا کر دیا. ڈاکٹر صاحب آج بھی مجھ سے کہتے ہیں میرے ماں باپ کے بعد، میرے اساتذہ کے بعد، میرے بڑوں کے بعد اگر میرے اوپر احسان جن لوگوں نے کیا ہے، اگر میں لسٹ دیکھوں تو یہ عورت کا بھی نام آتا ہے. اور کہیں عام پراپرٹی نہیں، بہت بڑی پراپرٹی. ایسی کمیونٹی ہے، ایک ہی کام انہوں نے کیا ہے، سود کو ہٹایا زندگی سے، زکات کا نظام صحیح کیا. سبحان اللہ، اس نظام کی یہ برکت ہے. ان کی ہاسپٹلیں ہیں، ان کے ادارے موجود ہیں، وہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. یہاں تک کہ ہمارا پرائم منسٹر ان کے سامنے بیٹھ کر وہاں جھکتا ہے. اللہ اکبر.
اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لو میرے بھائیوں. زکات جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں نکالی جاتی تھی کون کرے گا؟ نوجوان مجھ سے سوال کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے دلیل دے دی ہے، پیغام پہنچانا میرا کام ہے. اور مالدار حضرات آپ سے میری گزارش ہے، سب سے پہلے مستحق دینا کسے ہے زکات؟ یہی بات میری آخری بات انشاءاللہ. آپ کے اطراف دیکھو، آپ کے قریب میں دیکھو، سب سے پہلے مستحق تمہارے رشتہ دار ہیں. ساری دنیا کو بانٹ رہے ہو، رشتہ دار محروم ہو جائیں تو پھر بیکار ہے. وقت نہیں ہے، جمعہ کا وقت ہو چکا ہے. پہلے نمبر پر تمہارے رشتہ داروں میں کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی زکات کا مستحق ہے. سنو غور سے، صرف رشتہ دار پر نہیں دینا ہے. اگر وہ مستحق ہے زکات کا تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر ڈبل اجر دے گا، اللہ دگنا اجر دے گا. آپ کو معلوم بھی نہیں ہے، ایک رشتے کو جوڑنے کا اجر دے گا اور ایک اللہ تعالیٰ اجر دے گا زکات ادا کرنے کا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس دلیل کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے. سب سے پہلے رشتہ دار، اطراف میں دیکھو، اللہ کے لیے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو. احادیث بہت زیادہ ہیں، آپ کو میں یہی گزارش کرتا ہوں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 1. نمبر 2، دینا کسے ہے؟ میں 2 دن پہلے ایک حدیث پڑھا، میں کل پڑھا، بلکہ 2 دن نہیں، کل فجر کے درس میں ایک حدیث میں پڑھا. وہ حدیث ذہن میں رکھ لو. حضرت عبید اللہ کے نبی کے پاس آئے. ایک حدیث میں ایسا آتا ہے، عبد المطلب بن ابی ربیعہ اور فضل بن عباس، یہ 2 صحابی ہمارے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے نبی، آپ جو زکات اصول کر کے جو لوگ لے کر آتے ہیں نا، آپ ہمیں بھی وہ کام دیجئے، ہم بھی گھر گھر جائیں گے. دیکھو جی کیسی حدیثیں ہیں، دیکھو کیسی حدیثیں ہیں. دیکھو یہ منظر کیوں نہیں دکھ رہا ہے ہمارے زمانے میں؟ اے اللہ کے نبی، ہم گھر گھر جائیں گے، جا کر زکات اصول کر کے لے کر کے آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ کام ہمیں دیجئے، اس کے بعد میں ان میں سے زکات کا مال میں سے ان کو دیا جا سکتا ہے، پھر اس مال میں سے ہمیں تھوڑا دیجئے. حدیث سمجھ میں آئی؟ فضل بن عباس، جب بھی یہ نام زندگی میں سنو نا، یہ وہ صحابی ہیں جو نبی کو دفنانے کے لیے قبر میں اترے تھے. کون ہیں یہ؟ 4 لوگ ہمارے نبی کی قبر میں اترے تھے، آپ کے جسد اطہر، آپ کے جسم کو رکھنے کے لیے. اس میں سے ایک ہیں یہ فضل بن عباس، بہت بڑے صحابی، بہت بڑے صحابی، نبی کے بھائی ہیں، اللہ کے رسول کے بھائی، چچا زاد بھائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس سے کہا، اے میرے بھائی، یاد رکھو یہ جو صدقہ ہے، یہ زکات کا جو مال ہے، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ محمد کے لیے اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، ہمارے خاندان کے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے یہ کام میں تمہیں نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. میں نے وہاں بھی کہا، فجر میں بھی، آج بھی کہہ رہا ہوں، نبی کا خاندان زکات مت دو. کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، سید کو زکات دے سکتے کیا؟ سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے، آپ سب مجھے غور سے دیکھیں. یہ بات ہی تمہیں کریکٹ بولے سے پورے جمعہ میں، جی سید کو زکات دے سکتے کیا؟ بھئی بہت سارے سوالات. نہیں بھی نہیں دے سکتے اگر وہ نبی کے خاندان سے ہے. کیا بھئی؟ اگر وہ اللہ کے رسول کے خاندان کے ہیں، اس لیے کہ سید کے بارے میں یہ مشہور ہے، اللہ عالم بالصواب، کہ وہ ہمارے نبی کے خاندان کے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اگر وہ ہیں حقیقت میں تو واقعتاً بہت بڑی بات ہے. سید کے بارے میں یہ مشہور ہے وہ ہمارے نبی کے خاندان کے ہیں، اور نبی کے خاندان والوں کو زکات نہیں دی جا سکتی، اس لیے سید کو نہیں دی جا سکتی. اب میں یہ کہوں گا، پھر سامنے والا مجھ سے دوسرا سوال کرتا ہے، تو شیخ بہت غریب ہیں، وہ بہت نہیں، پورا زور لگاتا ہے، بہت غریب ہیں شیخ، وہ کیا کرنا ہے؟ اگر وہ نبی کے خاندان سے ہے اور بہت غریب ہے، کیوں اپنا دوسرا مال دو اس کو؟ یہ نبی کا خاندان ہے. اللہ اکبر. اگر حقیقت میں وہ نبی کا خاندان ہے، زکات اس کے لیے حلال نہیں ہے، اپنے اور مالوں سے ان کی مدد کرو. سبحان اللہ. تحفے دیا کرو ان کو، اور ان کی غریبی کو دور کرنے کی کوشش کیا کرو. مجھے اس بات کی گارنٹی نہیں ہے، دنیا میں جتنے سید ہیں سب نبی کے خاندان سے ہیں، مگر میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا، اگر 1000 میں 1,00,000 میں ایک بھی سید نبی کے خاندان سے ہے تو مجھے حق نہیں بنتا کہ میں بولوں کہ سید نبی کے خاندان سے نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، میں یہی کہوں گا، اللہ بہتر جانتا. ہاں کوئی سید صاحب خود بولتے ہیں، بھئی میں نام کا سید ہوں، میرے پاس کوئی شجرہ بھی نہیں ہے، کوئی فیملی ٹری بھی میرے پاس نہیں ہے، آپ اسے دے سکتے، وہ خود اقرار کر رہے ہیں. یہ زکات دینے کے بارے میں دوسرا. تیسرا میرے بھائیوں، یہ قرآن کی آیت آپ ہو سکے تو ابھی جائیں، جتنے خاص کر مالدار حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے، آیت لکھ کر اپنی کاپی میں کسی جگہ رکھ لیں. یہ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 60.
سورہ توبہ آیت نمبر 60. سبحان اللہ. اللہ نے کہہ دیا ہے زکات دینا کسے ہے. اللہ اکبر. انما الصدقات للفقراء. بڑی معذرت کے ساتھ 5-10 منٹ آج میں تھوڑا بڑھ گئے ہیں, موضوع ختم کر کے میں بات ختم کر لوں گا. زکات فقیروں کے لیے ہے, والمساکین مسکینوں کے لیے ہے. 2 ہو گئے. والعاملین علیہا. زکات اصول کر کے جو لوگ لے کر آتے ہیں, یہ تو ہے ہی نہیں ہمارے زمانے میں. زکات اصول کر کے لانے والوں کو زکات کے مال سے دیا جا سکتا ہے. والعاملین علیہا تیسرے نمبر پر. چوتھے نمبر پر والمؤلفۃ قلوبہم. آپ دیکھو, آپ نے زندگی میں کبھی زکات یہ چوتھے آدمی کو دیا ہے کیا؟ آپ نے دیکھ لو. والمؤلفۃ قلوبہم. کسی انسان کے دل کو اسلام سے قریب لانے کے لیے کوئی آدمی اس زمانے میں بھی جہاں مسلمان ڈر ڈر کے جی رہے ہیں, الحمدللہ کئی غیر بھائی ایسے ہیں بغیر کسی ڈرے کے آج بھی اسلام قبول کر رہے ہیں. آج بھی وہ بولتے ہیں نا, ڈاکٹر اقبال نے جو کہا تھا, یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. آج بھی ایسے لوگ جو ابھی ابھی اسلام قبول کیے ہیں اور خاندان کو چھوڑے, ماں باپ کو چھوڑے ہیں, سارا کچھ چھوٹ گیا ہے, ایسے آدمی کو دل اسلام کے قریب کرنے کے لیے آپ زکات کے مال سے اس کا تعاون کر سکتے ہیں. کیا آپ کر رہے ہیں؟ میرا سوال ہے, جتنے بیٹھے ہیں نا اس مسجد رحمانی کے اندر اور جتنے مجھے سن رہے ہیں, ساروں سے میں کہہ رہا ہوں, کیا آپ کر رہے ہیں؟ کئی لوگ ایسے ہیں بولتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھا سب نے اس دن ہتھیلی میں ہاتھ رکھ کر مصافحہ کر کے مبارکبادی دی. اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے, اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے. اس دن جو وہ چہرہ گیا اس کے بعد وہ چہرہ کبھی نظر نہیں آیا. ہماری پریشانیاں ہم خود اٹھاتے ہیں. یہاں تک وہ بچے کہتے ہیں ہمیں کوئی لڑکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا, ہمیں کوئی لڑکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. ان کے الگ مسائل ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم چوتھے نمبر پر اللہ کا یہ کلام ہے. 5ویں نمبر پر وہ پھر رقاب, گردن آزاد کرنے. اللہ کے لیے میرے بھائیوں ڈرو اللہ سے, اللہ سے ڈرو. نبی کے زمانے میں غلام ہوتے تھے, اپنے آپ کو آزاد کراتے تھے. آج علماء اکرام کہتے ہیں ہمارے یہ نوجوان سالوں سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے تک نہیں جاتا ان کو. ان کے ماں باپ کے پاس وہ کیس لڑنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. چلتے 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 مایوس ہو چکے ہیں, شاید ہمارا بچہ ہمیشہ جیل میں ہی رہے گا, یہ ان کے ذہن میں آ چکا ہے. ایسے معصوم نوجوانوں کو نکالنے کے لیے آپ اپنی زکات استعمال کر سکتے ہیں. کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں؟ میرا سوال, آپ تو سوتے ہیں جمعہ میں بیٹھ کر. یہ رب کا کلام ہے. آیت نمبر 60 سورہ توبہ پارہ نمبر 10 ہے. اللہ کہہ رہا نکالو ان کو باہر, ان کے لیے اچھے وکیل کو لگاؤ, اپنا زکات کا مال اس پہ لگاؤ. وہ پھر رقاب کتنے ہوئے؟ 5. چھٹے نمبر پر والغارمین, یہ چھٹے نمبر پر ہے. بہت زیادہ قرضدار ہو گیا ہے آدمی, بہت قرضدار. خاص طور سے ایسا آدمی, قرضدار تو میں سمجھوں گا اگر اس مسجد میں یہ لفظ میں لے کر آؤں تو شاید 5% یا 10% لوگ ہوں گے جو قرض میں نہیں ہیں. سب بولیں گے میں بھی تو قرضدار ہوں. جی مجھے ایک سوال ایک صاحب نے کیا, بڑا اچھا سوال ہے. کتنے چالاک لوگ ہیں. دیکھو میری زکات نکل رہی ہے, میں ہی قرضدار ہوں, میں نکال کر میں ہی رکھ لوں کیا؟ جی کتنے چالاک لوگ ہیں. سبحان اللہ. میں قرضدار بھی ہوں, میری زکات نکل رہی ہے, میں نکال کے میں ہی رکھ لیتا ہوں, زکات ادا کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. کس کو ٹھگا رہا ہے بھائی؟ کس کو ٹھگا رہے ہو؟ رب کو. کیسے ہوگا یہ؟ جی ہاں, آج شاید کوئی ایسا ہے جو قرضدار نہ ہو, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر قرض میں لگا ہوا ہے. مگر جو اصل قرضداری یہاں جو بتائی گئی ہے, پہلے نمبر پر جو علماء بتاتے ہیں وہ قرضدار وہ ہے 2 آدمیوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے کے لیے گیا. 2 آدمی کا لین دین ہے, بیچ میں یہ ذمہ داری لے لیا اگر یہ نہیں دے گا تو میں ہوں نا. میں اکثر ایسے لوگ سپٹ جاتے بیچارے جو بیچ میں جاتے نہیں, میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. وہ نہیں دیا, اب وہ سامنے والا آدمی بس ملا بکرا, یہ اس کو پکڑ لیا. تو نے آیا, تو نے ذمہ داری لی, اب اس کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے, تو اس کہا گیا ہے آپ زکات کے مال سے اس کی مدد کیجئے تاکہ وہ قرض ادا کر سکے. 6 وفی سبیل اللہ 7ویں نمبر پر قرآن کی آیت. اب جتنے دیکھ رہے ہیں ظہر کے بعد, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, جتنے بھی دیکھ رہے ہیں یہ فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں زکات دے رہے ہیں آپ. فی سبیل اللہ میں سب سے پہلے جہاد ہے. آج اس کا یہ نہیں ہے تو کہتے ہیں مدارس جو چل رہے ہیں وہ قلم سے جہاد کرتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ قلم سے جہاد کرتے ہیں. یہ مدارس کے لیے, یہ مراکز کے لیے, یہ دعویٰ سنٹروں کے لیے. سبحان اللہ. بات ذہن سے اتر جائے گی. جی یہاں بول کر ایک لفظ کے ساتھ جمعہ ختم کر لیتا ہوں, آپ بھائیوں سے معافی کے ساتھ.
اس لیے کہ میں نے آپ کے 10 منٹ زیادہ لے لیے ہیں آج کے جمعہ میں. جی ایک بڑا بہترین مدرسہ چل رہا ہے. زکوٰۃ مت دیجئے، آپ پہلے اپنا جو صحیح مال ہے، اپنا جو سبحان اللہ اللہ نے آپ کو پاک اور صاف مال دیا ہے، پہلے اس سے مدد کیجئے. پھر وہاں اگر فقیر اور مسکین بچے پڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر ایک ایک بچے کی کفالت کیجئے. قرآن مجید کے نام پر ایک مدرسہ چل رہا ہے، زینت الاسلام نام ہے. 80 بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. میں بلا مبالغہ کسی کی تعریف کیے بغیر میں نے دیکھا ہے قرآن اور حدیث والوں میں، اہل حدیث لوگوں میں قرآن کے جو مدرسے ہیں اس انداز سے چلنے والے کم مدرسے، بہت اچھے انداز میں. ایک بچے کو میں نے دیکھا 11 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا الحمدللہ. میں خود گیا، میں نے خود قرآن مجید سے ادھر ادھر سے سوالات بھی کیے. سبحان اللہ، دن رات وہ اساتذہ محنت کر رہے ہیں، دن رات ادارے والے محنت کر رہے ہیں. آج 80 ہیں. میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایک اور زیرو بازو لگائے. آپ نہ سمجھے ہوں گے، نہ دعا پر کچھ ریاکشن آ رہا ہے مجھے، نہ آپ سمجھے ہیں اور نہ آپ کی طرف سے مجھے کوئی ریاکشن آ رہا ہے. آج 80 بچے ہیں. میری اللہ سے دعا ہے اس ماہ مبارک میں، اس رمضان میں، اس جمعہ میں منبر رسول سے اللہ بازو اور ایک زیرو لگائے. 800 ہوں بچے. اور بھی اللہ خدمت قرآن کی خدمت کرنے کی اللہ ان لوگوں کو اور توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. آپ سے گزارش ہے اس خدمت میں آپ بھی شریک ہو جائیے، آپ بھی شریک ہو جائیے. خاص طور سے جو غریب بچے آتے ہیں، یاد رکھو اگر غریب بچوں کو نہیں پڑھاتے نا، کتنے بنگلور میں جو دائی ممبروں پہ کھڑ کے جو بیانات کر رہے ہیں، ہم نے جن مدرسوں میں پڑھا ہے ہم سے 1 روپیہ 12 سالوں میں فیس نہیں لی گئی. آپ نہیں سمجھیں گے میری بات. 12 سال ہم نے تعلیم حاصل کی، 12 سال ہم نے کھانا کھایا، پانی پیا، وہاں کے ہاسٹل کو ہم نے استعمال کیا، وہاں کی تعلیم ہم نے حاصل کی. وہ چلانے والوں نے ہم سے 1 روپیہ نہیں لیا. اتنے اخلاص سے انہوں نے ہمیں پڑھا کے باہر بھیجا ہے. اور یہاں بھیجنے کے بعد پھر مدینے کو بھی بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. مدینے کو بھی بھیجتے ہیں. ایسے بچے، غریب بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ماہانہ ان کا خرچہ کھانے پینے کے ساتھ، رہنے کے ساتھ 3,500 روپے، زیادہ نہیں، 3,500 روپے. اور سالانہ خرچہ 40 پر 2,000 ایک بچے کا ہے. 2.5 لاکھ ایک مہینے کا خرچہ مدرسے کا ہے. آپ بھائیوں سے میری گزارش ہے، اگر کسی کی نیت ہے میرے طرف سے میں 2 غریب بچوں کو حافظ قرآن بناؤں گا. اللہ اکبر. کیسی نیت؟ میرے طرف سے میں ہمارے والد کو انشاءاللہ اللہ اس کا ثواب پہنچائے، میں میرے طرف سے غریب بچوں کو حافظ قرآن بناؤں گا. آپ آگے بڑھیں انشاءاللہ تعالی. اہل مدرسے سے آپ رابطہ قائم کریں. آج اس مدرسے کا چندہ ہے، لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے. آپ سے میری درخواست ہے بڑھ چڑھ کر اللہ کے کلام کی خدمت کرنے والوں کی آپ خدمت کیجئے، آپ ان کا تعاون کیجئے. آخری آدمی جسے زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں ابن السبیل، راستے کا مسافر. کون مسافر؟ یہ 8 لوگ ہیں. ایک بار آپ خود پڑھ لیں. اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل صحیح شکل میں اللہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ اتنی بڑی چیز ہے، اسلام کا رکن ہے. اللہ ہمیں وہی اہمیت اللہ ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور سے یہ لفظ میرے دل سے نکل رہا ہے، اجتماعی شکل میں سب ملا کر ایک ادارے کی شکل میں اللہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم مسلمانوں کے مسائل کو حل فرمائے. اللہ جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے. جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں، بہت بڑا لفظ ہے، اسی مسجد کے مصلی جناب اسرار صاحب بیمار ہیں، آپریشن ہے، بار بار درخواست کی گئی ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ان کے آپریشن میں ان کو کامیابی عطا فرمائے. جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. خاص طور سے اس ماہ مبارک میں دل سے یہ دعا ہے اللہ ہمارے خاندان والوں میں جو بڑی بیماری میں شامل ہے، شرک کی بیماری، بدعات کی بیماری، اللہ ہمارے خاندان بلکہ ہر مسلمان کو اللہ اس بیماری سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو قبر پرستی سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے. آدھا رمضان تقریباً گزر چکا ہے. اللہ آنے والا جو رمضان ہے کثرت سے قرآن پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. عبادتوں میں رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ایسے عمل کی توفیق دے اللہ اس سے راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم رب حلیم.